صلاح ان کی باتوں کو لے کر اتر تو پڑا. تاریخ لکھنے والا انگریز آدمی ہے, کہتا ہے مقابلہ کر لینا اور بات ہوتی ہے, لیکن 4 لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دینا تاریخ کی الگ بات ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا 10,000 کا لشکر لے کر آنے والا ایک جوان عرب سے سب سے پہلے آنے والا محمد بن قاسم صرف 19 سال کی عمر میں آیا تھا. 19 سال کی عمر میں آیا تھا. کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے نہیں آیا تھا, یہاں جگہ قبضہ کرنے نہیں آیا تھا. جیسے آج تاریخ توڑ مروڑ کر کے بتائی جا رہی ہے, جتنے بادشاہ آئے سب اکرمن کیے, سارے لوگ یہاں لوٹ پاٹ کرنے آئے تھے. یہ تاریخ توڑ مروڑ کر بیان کی جاتی. میرے عزیزوں اس پر پھر کبھی گفتگو کریں, لیکن محمد بن قاسم کیوں آیا تھا؟ ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں کہ میرا خدا سچا ہے, ہمارا نبی سچا ہے, ہمارا دین سچا ہے, قرآن سچا ہے؟ جب تمہارا یقین ہے کہ میرا خدا سچا, میرا دین سچا, میرا قرآن سچا, میرا نبی سچا, تو پھر میرے عزیزوں سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جیو. اور تمہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر کبھی شرم نہیں آنی چاہیے. کوئی ٹوپی پر, کوئی داڑھی پر تانے مارتا ہے تو اس کو نظر انداز کرو, اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کیڑے کو منہ نہیں دکھانا ہے, آمینہ کے لال کو منہ دکھانا ہے. تانا دیتا ہے تو دے کر مر جائے گا, ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمارے لباس سے جلتے ہو تو اور جلو, مرو, اس لیے کہ جس کی قسمت میں یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا. اور الحمدللہ سنیوں کی قسمت میں یہاں بھی خوشیاں ہیں وہاں بھی خوشیاں. ہم یہاں پر حضور پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور خوشحال ہیں, الحمدللہ خوشحال ہیں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے ہماری حیثیت کیا ہے. خوشحال ہیں آپ بھی, ہم ہیں. یہ چھوٹی موٹی شکایتیں تو سب کرتے ہیں آپ کہ بیماری ہے, گھر میں کھانا پانی نہیں ہے, دھندا نہیں چل رہا ہے, بزنس نہیں چل رہا ہے, سب لاس میں ہے, جاب نہیں ہے, سب شکایتیں تمہاری ہے, ہمیں پتا ہے. میرے عزیزوں ہم تو بار بار یہ رونا روتے ہیں, ہم بڑی کمزور قوم ہیں, ہم بڑی کمزور قوم ہیں, ہم بڑی کمزور قوم ہیں. لیکن میڈیا کے دجالی کتے بار بار بھونک بھونک کر بتاتے ہیں تم کچھ ہو, تم کمزور نہیں ہو. 24 گھنٹے ہم پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کل ملا کر ہم پر ہی ڈیبیٹ. ارے میاں یہاں تو الیکشن بھی کیمپیننگ کے لیے ہم ہیں, ہمارے مدعے کو لے کر کے ہی سب کو لڑانا ہے, سب کے درمیان. میں آپ سے یہ کہتا ہوں, یہ باتیں یوں ہی نہیں, وہ بار بار تمہیں بھونک کر بتا رہے تم کچھ ہو, لیکن تم کہتے ہو نہیں میں کچھ نہیں, ہم کمزور ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں کمزور نہیں تم کچھ ہو. ایک طرف تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, سب بکھرے ہوئے لوگ ہیں, پنچر پتر بھی کہتے ہیں, لیکن پھر ہم ان سے کہتے ہیں میاں پنچر پتر ہے تو 24 گھنٹے ڈیبیٹ ہم پر کیوں کرتے ہو؟ ڈر کس بات کا ہے, کس بات کا ڈر ہے؟ کیا دوسری اور قومیں نہیں ہیں جس کو نشانہ بناؤ گے؟ ارے 70 قومیں موجود ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے تمہاری آنکھوں میں اگر کوئی چبھتا ہے تو غلام مصطفیٰ ہی ہے, اس لیے کہ انہیں بھی تاریخ پتا ہے. یہ اگر نکل پڑے ہیں صحرا سے بغیر چپل کے پیوند لگے کپڑوں سے تو قیصر و کسریٰ کو بھی دھول چٹا سکتے ہیں. دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی قوم وہ عمر بن خطاب کے شاگرد تھے, صحابہ کرام تھے. دنیا کو تاریخ پتا ہے کہ یہ جس دن پڑھنے لگ گئے خالد بن ولید کو, جس دن یہ پڑھنے لگ گئے صلاح الدین ایوبی کو, جس دن ان کو کوئی کہنے لگ گیا کہ تمہارا کوئی شہاب الدین غوری بھی تھا, تمہارا کوئی اورنگزیب بھی تھا, تو پھر یہ مردہ اور مرجھائی ہوئی قوم دوبارہ اٹھنے لگ گئی تو اچھے اچھوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں کے محلے میں نشہ بانٹو, مسلمانوں کو نشہ کرواؤ, نشہ بیچنے والے یہی, نشہ کرنے والے یہی, اس لیے کہ یہ جب تک نشہ میں رہیں گے ہم سکون سے رہیں گے, اور جس دن یہ اٹھ گئے تو دوسروں کے سکون کے لالے پڑ جائیں گے. اس لیے میرے عزیزوں میں تمہیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں, اور دنیا کی نظروں میں کھٹکتا رہوں گا, لیکن میرے پاس جتنا بھی وقت موجود ہے میں خاموش نہیں رہوں گا انشاءاللہ العزیز. کل کو بھی اگر میری پھانسی ہو جائے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے, دنیا سے جائیں گے. ہماری ایک کے مر جانے کے بعد ان کتوں سے کہتا ہوں کہ اس کو یہ مت سمجھ لینا کہ اسلام ختم ہو جائے گا, مجھ جیسے 1000 کٹ بھی جائیں تب بھی ہم نعرہ یہی لگائیں گے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہنشاہ خطابت, شیر ہندوستان سلمان مفتی سلمان ہزاری صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزوں بات آج ایمان کی ہے. میں نے آج تک کسی تقریر میں کسی کو اسلحہ اٹھانے کی بات نہیں کی,
میں نے کبھی کسی کو بندوق بارود چاقو تلوار کی بات نہیں کی اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے۔ میرے عزیزو ہم تو چاہتے ہیں کہ تم عشق رسول کا جامہ پہنو، حضور کی محبت کا لباس پہن لو۔ میرے عزیزو چاقو بلیڈ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمہارے چلتے پھرتے دیکھ کر کتنے کیڑے فنا ہو جائیں، ہاں صرف تمہاری چلت پھرت سے کئی کتے نالیوں میں مر جائیں۔ سب کو سمجھ میں آتی ہے بات۔ اور جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا بار بار آپ کتے کس کو کہتے ہیں، میں نے کہا کوئی سنی مجھ سے پوچھا ہی نہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، یہ ساری تقریریں سن رہے ہیں، آپ نے پہلے ہی پوچھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ زخم پر جا کر بات لگی ہو۔ خیر میرے عزیزو، آپ کو میں بارہا بیدار اس بات کے لیے کرنا چاہتا ہوں، حضور کے اگر غلام ہیں تو پورے غلام ہو، پورے غلام۔ آج کے دن اگر ایک نوجوان بھی یہ عہد کر لیا کہ میں نے اپنی مرضی سے بہت زندگی گزاری ہے، اپنی لائف میں بہت انجوائے کیا ہے، لیکن آج کے دن سے یہ طے کروں گا کہ جیوں گا تو میرے نبی کی مرضی سے جیوں گا، جس نے بھی طے کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ وصول ہو گیا، حضور کے قدموں میں پہنچ گیا۔ میں بتاؤ اے نوجوانوں، بچا کیا ہے ہماری زندگی میں اور کیا باقی ہے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ پوری دنیا تم ناک رگڑ رگڑ کر حاصل کر بھی لیے تو ایک دن تو موت آنی ہے، ایک دن تو دنیا سے جانا ہے، ساری دولت چھوڑ کر جاؤ گے، اس بات پر سب کا یقین ہے۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنے مردے دفنائے، تم نے کتنے لوگوں کی قبروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا۔ آج جو یہ آنکھیں کھلی ہیں اچانک بند کر دی جائیں گی، یہ دھڑکنیں رک جائیں گی، تم ہاتھ پیر بھی نہیں اٹھا سکتے، اور یہ پورے لوگ اٹھا کر تمہیں اتنی چھوٹی قبر میں ڈال کر آتے ہیں جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں، سانس اور ہوا کے لیے کوئی روشن دان نہیں، کھڑکی نہیں، اتنے گھنے اندھیرے کے اندر تم تنہا ہوتے ہو۔ اس قبر کے متعلق سوچو، وہاں منکر نکیر جس کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہوگی، حضور کے بارے میں تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اس لیے سنیو، آج ہی ہم تیاری کیوں نہ کر لیں کہ کل کو قبر میں ہم سے فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو وہاں پکار کر نکیرہ ان سے کہنا تم پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ عزیزان گرامی وقار، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ صرف میں تمہارے ان اخلاق کی بات کر رہا ہوں، بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، آ جاؤ واپس اس نقطے پر جہاں میرے نبی نے ہمیں چھوڑا تھا، آ جاؤ اس راستے پر جس پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ صحابہ اکرام، تابعین اور اولیاء کاملین کا راستہ تھا کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہماری تاریخ تھی، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ تھی۔ وہ جس جگہ جاتے تھے پرچم اسلام لہراتے تھے، جہاں چل پڑے ہواؤں کا رخ موڑ دیا، آندھیوں کو توڑ دیا، سمندروں میں راستہ بنا دیا، ارے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ نبی پاک کے غلام تھے، دنیا ان سے خوف زدہ تھی۔ کیا تھا ان کا نعرہ؟ ان کا نعرہ یہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے، ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ توجہ کی بات ہے، ہم اس قوم کے وارثین میں سے ہیں دنیا جن کی تاریخ جانتی ہے۔ آپ کو پتا ہے انگریز تاریخ دان ہے، انگریز ہے، اس کا کوئی تعلق میرے دین سے نہیں، لیکن تاریخ لکھنے میں اس نے یہ بات لکھی کہ میں نے ایسا جرنیل دیکھا ہی نہیں جیسا صلاح الدین تھا، اس لیے کہ اس کے جذبے جیسا میں نے ایک بھی جرنل دیکھا نہیں۔ ایک بار کا واقعہ لکھا ہے کہ 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ، 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں صلیبیوں کی تعداد 4 لاکھ کی تھی، 4 لاکھ کی تھی۔ 4 لاکھ کی تعداد دیکھ کر نہ وہ گھبرایا نہ بھاگا،
पलट कर अपनी फौज से पूछा, क्या मशवरा है तुम्हारा, मुकाबिल में उतरे या नहीं उतरे? सलाउद्दीन के लश्करी और उसके नौजवान सिपाही आम लोग नहीं थे, जज्बा जवान था। अर्ज किया है सलाउद्दीन हमारे सिपह सालार, रसूलुल्लाह के सहाबा तादाद देखकर उतरते थे तो हम भी तादाद देख के उतरेंगे। अगर नबी के सहाबा तादाद नहीं देखते थे तो हम भी इस तादाद का कोई परवाह नहीं करेंगे। सलाउद्दीन उनकी बातों को लेकर उतर तो पड़ा। तारीख लिखने वाला अंग्रेज आदमी है, कहता है मुकाबला कर लेना और बात होती है, लेकिन 4 लाख को तितर बितर करके रख देना तारीख की अलग बात होती है। सलाउद्दीन के इस कारनामे के बाद वो अंग्रेज तारीखदान कहता है हमारे इलाकों में हाल ये हो गया था, हमारे यहाँ की माएं अपने बच्चों को थपकियां देकर सुलाती थी और ये कहती थी कि बेटा सो जा नहीं तो सलाउद्दीन आ जाए। ये मैं इसलिए बातें अर्ज कर रहा हूं कि सलाउद्दीन अय्यूबी की ताकत वो उनकी अपनी बॉडी की ताकत नहीं थी, वो ना ही किसी जगह से वर्जिश करके हासिल की हुई ताकत थी। सलाउद्दीन की ताकत इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से थी, वो मोहब्बत रसूल का पैकर था। हमने तारीख में उन जवानों को देखा है जिन्होंने तारीख उलट करके रख दिया है, जिन्होंने जमीन में एक अलग परचम लहरा कर रख दिया है। आपको पता है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला 10,000 का लश्कर लेकर आने वाला एक जवान अरब से सबसे पहले आने वाला मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 19 साल की उम्र में आया था। 19 साल की उम्र में आया था। किस लिए आया था? माल लूटने नहीं आया था, यहाँ जगह कब्जा करने नहीं आया था। जैसे आज तारीख तोड़ मरोड़ करके बताई जा रही है, जितने बादशाह आए सब आक्रमण किए, सारे लोग यहाँ लूटपाट करने आए थे, ये तारीख तोड़ मरोड़ कर बयान की जाती। मेरे अजीजों इस पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया था? इलाहाबाद के एक पंडित है, उन्होंने खुद लिखा है, मैं अपनी बात नहीं पंडित जी की बात कह रहा हूँ। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि चंद औरतें, मुसलमान औरतें जो श्रीलंका की सरजमीन से हज के लिए जा रही थी, उस वक्त राजा दाबिर सिंह उसके कुछ गुंडों ने इन औरतों को पकड़ लिया, उनकी इज्जत लूटी, उनका माल लूटा, उनको कैदी बनाया। उन औरतों ने उस वक्त पुकार कर कहा था कि कोई है जो हमारी इज्जत बचाएगा। कोई तिजारत करने वाला बाहर से आया हुआ ताजिर बात सुन करके अरब गया। अरब में जाकर गवर्नर जो था उसके सामने वाकया बयान कर रहा था। 19 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम वहां से गुजर रहा था। उसने इतना वाकया सुना कि हिंद की सरजमीन पर कुछ हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। वहीं खड़े होकर उसने कहा लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए आ रहा हूं। वहां से पुकारा अपने चचा जो गवर्नर था उस वक्त, उससे 10,000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले यहाँ आने वाला मोहम्मद बिन कासिम किस लिए आया था? माल लूटने के लिए नहीं, औरतों की इज्जत बचाने के लिए आया था। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा और उसके बाद सामने मुकाबिल में फौरन जंग के लिए नहीं आया। कहा कि जिन औरतों को कैदी बनाया वो छोड़ दो, जो हज के लिए जा रही थी उन्हें आजाद कर दो, और दूसरी बात जिन्होंने गुंडागर्दी की है उन्हें पकड़ो और जेल में डालो। राजा को घमंड था, उसने इनकार किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा चलो आओ मोहम्मद अरबी के शेरों से मुकाबला हो जाए। 3 दिन का मुकाबला हुआ था, न राजा बचा न बाजा बचा, सारे हजारे इधर से उधर हो गए और मोहम्मद बिन कासिम का परचम लहराया। मेरे अजीजों, औरतों की इज्जत का मुहाफिज 19 साल का जवान था जिसने आते ही औरतों की इज्जत भी बचाई और मेरे दीन का परचम भी लहराया। मैं आज पूछता हूं हमारी उम्रें कितनी हो गई? कई जवान 25 साल 30 साल क्रॉस कर चुके। आज बहुत सारी औरतों की इज्जतें जब लूटी जाती हैं तुम तो मोबाइल में देख देख करके शेयर कर देते हो, वीडियो इधर से उधर फैला देते हो और उसके बाद समझते हो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हर कोई यही कहता है सबको शेयर करो, सबको शेयर करो, काहे के लिए शेयर करो? मेरे अजीजों, ये कौन सी जंग लड़ रहे हो? व्हाट्सएप मोबाइल की जंग लड़ रहे हो? तुम्हारे अंदर अगर गैरत बाकी है तो मेरे अजीजों किसी की इज्जत लुटते हुए देखकर तुम तमाशा नहीं कर सकते। ईमान बेदार करो, ईमान बेदार करो। ये आज हालात क्यों आए? इमाम गजाली की एक बात मैं सुनाता हूँ। बहुत सालों पहले उस इमाम ने कहा था, 1000 साल पहले तकरीबन, उस इमाम ने कहा था जब इस उम्मत के सामने उनके रसूल की तौहीन हो रही हो और उम्मत खामोश बैठी रहे तो चंद दिन इंतजार करे, इनकी माँ और बहनों को बाजार में लाकर नीलाम किया जाएगा, इनकी माँ और बहनों की इज्जत लूटी जाएगी और ये कुछ ना कर सकेंगे, इनके बच्चों को मारा जाएगा और ये कुछ ना कर सकेंगे। मैं आज महसूस कर रहा हूँ हुजूर की गुस्ताखी पर और तौहीन पर खामोश रहने का नतीजा ये है कि अब हमारे घर भी सलामत नहीं रहेंगे। लोग आज चीख रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें टूट रही हैं, खानकाहें टूट रही हैं, न जाने कितने मज़ारात बिल्डोजर से खत्म किए जा रहे हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह पर,
میں آپ سے پوچھتا ہوں جان ایمان رسول اللہ کی عزت باقی نہیں رہی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں, سیریس ہو جاؤ, حساس ہو جاؤ. ہنسی مذاق گل چھڑے یہ لطیفے لوگوں کے درمیان عیاشیاں ختم کر ڈالو. آج ہر ایک کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور لوگ ابھی خوشیاں اور تماشا دیکھنے میں مصروف ہیں. آج پوری دنیا میں جو تماشا ہے آپ نہیں اندازہ کر سکتے. فلسطین کے بچوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے. ہم نے عراق میں دیکھا ہے چند سال پہلے جہاں میدان میں کھیلا کرتے تھے لوگ, آج وہ میدان قبروں سے بھر چکا ہے, قبروں سے بھر چکا ہے. اتنی موتیں ہوتی ہیں کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے, جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے. یہ تمام حالات کیوں پیدا ہوئے؟ ملک شام کے حالات اتنے سخت ترین ہو گئے ہیں کہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب بے گھر ہو چکے لوگ, جن کا گھر نہیں, سب ٹوٹ چکا. یہ حالات دیکھ کر میں آپ سے کہتا ہوں بیدار ہو جاؤ اور عمل کی طرف آ جاؤ. کیا اب بھی تمہیں اذانیں نہیں اٹھاتی, نمازوں کے لیے دوڑتے نہیں؟ اللہ کا قہر جب آتا ہے, پکڑ آتی ہے, تو پھر کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا. میں وارننگ بھی دے رہا ہوں اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے, کھلا ہوا ہے. اور وہ ایسا نبی ہے, ایسا نبی ہے جس کے دربار سے وابستہ ہونے میں کبھی آپ کو شرم نہیں آئے گی انشاءاللہ, اور کبھی آپ اپنے آپ کو بے آبرو نہیں سمجھیں گے, کبھی نہیں. میں اپنی پریکٹیکل لائف بتا رہا ہوں. حضور کی محبت میں, وہ وفا میں جو مزے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں, کہیں نہیں ہے. جب بے چین دل ہوتا ہے تب بھی ہم میرے عزیزوں گانے سن کر کے اپنی بے چینی دور نہیں کرتے, ہم پکنک پوائنٹ پہ جا کر اپنی بے چینی دور نہیں کرتے. جب زیادہ بے قراری ہو تو یہی کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. حضور کو یاد کر لیتے بے چینی دور ہوتی ہے, بے قراری دور ہوتی ہے. آپ کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, حضور کی وفا میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے, حضور کی غلامی میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں. آج آپ کے درمیان میں یہاں آیا ہوں, فتح پور سیکری پہلی مرتبہ, لیکن تمہارا جوش و جذبہ میرے عزیزوں رات کے 12 بجے کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کے استقبال کے لیے اگر اتنا مجمع کھڑا ہے, جو کھڑا ہے کھڑا ہے, جس کو جگہ نہیں وہ بھی, جس کو جگہ ہے وہ بھی. کیوں کوئی بڑے پارٹی کا نیتا آیا, کیا کسی گورنمنٹ کا عہدیدار آیا؟ نہیں, سب کو یہاں پتا ہے کوئی نیتا نہیں آیا, حضور کا ایک غلام آیا. ہماری آج جو عزت ہے وہ صرف اس لیے ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. نعرے تکبیر, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کرتا ہوں, تمہاری یقین کو بڑھانے کے لیے کہتا ہوں, آج بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے ہمارے درد کو کوئی سمجھنے والا ہے تو آمنہ کا لال ہے, وہ مکین گنبد خضرا ہے, جو بے کسوں کا کس, جو بے سہاروں کا سہارا. اس رسول پاک کی عادت ہی یہ ہے, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. آپ کو میں یہ بات بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ مانگنا چھوڑ دو, لوگوں کے ہاں ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو, ان کی نوکری چاکری کرنا چھوڑ دو. میرے مرشد تاج الشریعہ فرمایا کرتے بلحوث سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, بلحوث سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں. دنیا میں کہیں عزت نہیں پاؤ گے جو میرے نبی کی غلامی میں پاؤ گے. اس لیے کہ ہم نے حضور سے وابستہ ہونے والوں کو دیکھا ہے. وہ بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے, اگرچہ رنگ کالا تھا, لیکن جب میرے آقا کی غلامی میں آئے تو میرے آقا نے انہیں کعبے کی چھت پر چڑھا دیا, اور کعبے کی چھت پر سے اذان دے کر بلال نے یہ لوگوں کو بتا دیا, اے لوگوں مجھے دیکھو, رنگ سے عزت نہیں, مصطفیٰ کے قدموں سے عزت ہے. عزیزان گرامی وقار, توجہ چاہتا ہوں, حضور کی غلامی میں
جو عزت ہے وہ ہم نے دیکھی ہے. جو لوگ صحابہ کرام سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کا حال یہ تھا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے. اس وقت مصر بھی، شام بھی، یمن بھی، عراق بھی، فلسطین بھی، عرب، یہ 6 کنٹری پورے ملا کر تنہا حضرت عمر کی نگرانی میں تھے. اور ایسی نگرانی نہیں کہ یہاں بیٹھ کر کے بڑی بڑی میٹنگیں کر رہے ہوں اور غریب خستہ حال سو رہے ہوں. اس خلیفہ اسلام کا حال یہ تھا، وہ مدینے میں بیٹھ کر خلافت کر رہا تھا اور بڑی دور ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ آج تھوڑا دودھ میں پانی ملا لے. بیٹی کہتی نہیں، خلیفہ عمر بن خطاب کی خلافت ہے، عمر ابن خطاب کی خلافت ہے. گھروں میں تک عمر ابن خطاب کی نگرانی تھی. یہ کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے لوگوں کا خون چوس کر کے حکومت کی کرسی نہیں بٹھائی. اور دوسری بات یہ بھی کہ وہ عمر سادہ زندگی گزارنے والے، ان کی سیکورٹی بھی ایسی نہیں تھی کہ رولز رائز لگی ہوئی ہوں، کالی گاڑیاں آگے پیچھے گھومتی ہوں. میرے عزیزوں، اس عمر ابن خطاب کی بات کر رہا ہوں. جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو وہاں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ لوگوں کی خواہش ہے عمر ابن خطاب آپ تشریف لائیں، بیت المقدس کی چابی آپ کے ہاتھ میں دی جائے گی، آپ تشریف لائیں. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چل پڑے اپنا ایک غلام لے کر کے. لیکن غلام اور خود ہونے کے بعد ایک ہی گھوڑا تھا. طے یہ کر لیا غلام کے ساتھ کہ 1 میل میں بیٹھوں گا تو چلے گا اور دوسرے میل تو بیٹھے گا میں چلوں گا. یہ شان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں. اور اس طرح سے سفر کٹتا رہا. 1 میل خود بیٹھتے، 1 میل غلام بیٹھتا تھا، کیونکہ ان کے عدل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. پھر جب اتفاق ایسا ہے بیت المقدس قریب آیا، لوگ سب دیکھنے کے لیے باہر آئے، لیکن گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور آپ کی چلنے کی تھی. باری باری ہے، غلام بیٹھا ہوا آ رہا ہے اور خلیفہ وقت رسی پکڑا ہوا آ رہا ہے. لوگ دوڑے دوڑے آئے فلسطین کے. امیر المومنین کہہ کر نعرہ لگا رہے تھے. تو جو موجود صحابہ تھے انہوں نے بتایا یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں ہے، یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ امیر المومنین ہے. عیسائیوں نے پہلی مرتبہ دیکھ کر کے پوچھا تھا اے مسلمانوں کیا تمہارا بادشاہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس وقت صحابہ نے کہا پہلی بات تو ہمارے ہاں بادشاہ ہوتا ہی نہیں، بادشاہ نہیں ہوتا. اور ان کی یہ زندگی میں اس لیے بتا رہا ہوں. پھر عیسائیوں نے کہا اگر یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر چلتا ہے تو اس کے ڈر سے قیصر و کسریٰ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس کے ڈر سے پورا ایران، پورا روم کانپ رہا ہے. آخر کون سی طاقت ہے اس عمر کے اندر؟ یہ تو رسی پکڑ کر گھوڑے لے کر چل رہا ہے. تب جانتے ہو میرے عزیزوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا اے لوگوں سنو، میری حیثیت صرف اتنی تھی، میں خطاب کا بیٹا عمر، بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی اور میرے باپ مجھے ہر دن مارتے تھے، بکریاں نہیں سنبھالنی آتی. لیکن آج غور سے دیکھو آنکھ کھول کر، وہی خطاب کا بیٹا عمر ہے، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. عزیزان گرامی اوقات، میں آپ کو کئی مثالوں سے بتا سکتا ہوں. عزت صحابہ نے رسول اللہ کے قدموں سے پائی.